ماشاءاللہ تھوڑے سلام دین دے جواب دین دے انداز سے محسوس ہو رہا ہے کہ تسی بڑے ذوق اور شوق کے نال بیٹھے ہو۔ اللہ تمہیں برکتاں عطا فرمائے آمین۔ انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لواں گا، مختصر وقت کے اندر اپنی بات نو سمیٹن دی کوشش کراں گا۔ اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کی جڑی بات ہوندی ہے انتہائی قیمتی ہوندی ہے، اور یہ جڑی مجلس ہے انتہائی اہم مجلس ہے۔ کل قیامت والے دن جدوں اس مجلس کا ان لمحات کا مل پینا ہے تے تسی شاہ صاحب نو بھی شاباش دینی ہے تے سانوں بھی شاباش دینی ہے۔ اے جڑے لمحات گزرے نے یہ تہاڈی وجہ تو گزرے نے تے سانوں اللہ نے انعام بنا دیتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ سانوں انہاں مجلساں دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈا زیادہ وقت انہاں دے اندر گزرے اور اسی اللہ اور اس کے رسول دی تعلیمات کو سنیے اور انہاں دے عمل کریں۔ ان الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہی میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہی بات جو
دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی وحدانیت الہیت الوہیت ربوبیت اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص ہے جڑا علی کل شیء قدیر ہے علیم بذات الصدور ہے بگڑیاں ہویاں بڑھان والا ڈوبی ہویاں تارن والا ہے جس نے تہانوں اور منوں عدم دے وچوں وجود بخشی ہے اور اپنی عبادت کی خاطر خاص فرمایا ہے۔ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام نبی رحمت آقا دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ میرے اور تساں حضرات دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بڑی پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے ہون جڑے اس ساری کائنات واسطے رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور منبع بن کے آئے۔ حضرات عزیز وقار دوستو بزرگوں ساتھیوں بھائیوں ماشاءاللہ میرے برادر اکبر مولانا نصر اللہ حسن صاحب بڑا فاضلانہ عالمانہ اور مدلل خطاب فرمائے سی اور اتنا پیارا ماحول بنیا ہوا سی میرا بھی اگرچہ دل چاہ رہا سی کہ حضرت صاحب بیان کرتے رہن کیویں گونج پہ رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تے ساری رات ایویں گزر جائے تے کل قیامت کا دن ہوئے تے اللہ ذو جلال پوچھن کی وہ رات کتھے گزری سی تے اسی دسیے کہ اللہ 14 چک دے وچ جمع ہوئے سامنے تے حضرت صاحب نے خطاب فرمایا تے لا الہ الا اللہ دی گونج پئی اللہ کہن جاؤ پھر میں تہاڈے تے راضی ہو گیا کہ ایدے بدلے دے اندر میں اس ایک رات دے بدلے دے اندر تانوں بخش کے جنت دے اللہ انہاں دی جہود نو انہاں دی کوششاں کاوشاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعے نجات فرمائے سانو سارے نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی پاک کتاب سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 271 ہے جڑی تہاڈے سامنے میں تلاوت کی اس دنیا دا مسلمہ اصول ہے کہ جدو دو پہلوان آپس کے اندر لڑتے نے کشتی کرتے نے لڑائی کرتے نے تے دونوں پہلوان اپنے اپنے استاد دے کولوں داؤ بیچ سکھ کے ہوندے نے کہ اگر مخالف پہلوان فلاں داؤ لگائے تو میں اسے بدلے دے اندر کیڑا داؤ لگا ایسے طریقے دنیا دے اندر جتنیاں بھی طاقتاں نے جدو آپس دے اندر برابری دا مقابلہ ہوئے او کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بندے دا توڑ تلاش کیتا جائے مثال دے طور پہ انڈیا اور پاکستان ایک دن اگے ایک دن پیچھے آزاد ہوئے 14 اگست کو پاکستان آزاد ہویا تے 15 نو اگرچہ آج کل کہندے نے کہ اسی باپ ہاں تے کسی کو کہنا چاہیے دسنا چاہیے کہ باپ پہلو پیدا ہوتا ہے یا بیٹا پہلے پیدا ہوتا ہے بہرحال یہ بات مسلمہ ہے کہ انڈیا اگر تیاری کرتا ہے توجہ ہے نا انڈیا تیاری کرتا ہے ساتھی نا اپنا موبائل میرا سائلنٹ تے لگا لیا کرو بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اے بڑی اہم مجلس ہے بڑی اہم گفتگو ہوتی ہے اللہ پاک تو ہم جزائے خیر انڈیا اگر تیاری کرتا ہے کہ میں پاکستان دے اتے فلاں ڈاکٹرائن لگانی ہے فلاں چیز لگانی میں پاکستان تے حملہ کرنے واسطے فلاں ہتھیار بنانے نے تے پاکستان آرمی اللہ دی حفاظت فرمائے
یہ پہلو تو تیاری کرتے ہیں کہ انڈیا نے فلاں ہتھیار لیا ہے کہ اس ہتھیار دا توڑ کی اگر انڈیا نے میگ 21 لے تو پاکستان نے آخیا دا توڑ ہے کہ F-16 لے جان. پاکستان نے F-16 لے جدو امریکہ نے دوبارہ دے تو انکار کیتا اور انڈیا نے انہیں مقابلے کے اندر زیادہ سخوئی جیسے تیارے لے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی والے کہ پاکستان نے سوچے تھا توڑ کے ہونا چاہیے لینا کہ کیوں نہ اپنا تیارہ بنایا جائے JF-17 بنایا جے انہوں نے ٹینک لے کہ پاکستان نے مقابلے کے اندر ٹینک بنائے جے انہوں نے میزائل بنائے کہ پاکستان نے مقابلے کے اندر بولو بنائے کہ نہیں بنائے. اگر انڈیا اور روس کی آپس کے اندر سخت جنگ لگی ہے کہ انہوں نے جناب ہتھیار بنائے تو مقابلے جو انہوں نے بھی ہتھیار بنائے. آج میں جڑی بات کو سمجھانا چاہنا وہ یہ ہے کہ جنہیں دنیا کے اندر دو دشمن آپس کے اندر لڑائی کرنے واسطے برابری کی تیاری کرتے ہیں نا ایویں دنیا کے اندر دو دشمن ایسے بھی نے ایک جڑا وہ بالکل غافل ہو گیا ہے تے ایک آپ دی پوری طاقت دے نال تیار ہے. اج میں انہاں دی نشاندہی کرنا چاہنا وہ دشمن کیڑے نے. اللہ پاک نے فرمایا بھی شیطان تہاڈا دشمن ہے. شیطان تہاڈا بولو شیطان تہاڈا دشمن ہے. شیطان تہاڈا دشمن ہے. اچھا ہن سانوں پتہ ہے کہ شیطان ساڈا دشمن ہے اور شیطان دے کول ایک ہتھیار ہے. اج میں اودا بھی تعارف کرانا ہے. وہ مقابلے کے اندر جڑا اللہ نے سانو ہتھیار دیتا ہے نا بڑا افیکٹو ہتھیار ہے. میں وہ بھی تعارف کرا گل سمجھ آ رہی نہیں. اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے. شیطان کا ہتھیار بڑا کارگر ہے بڑا ہی تیز ہے اور اللہ کی قسم بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہاء بڑے بڑے شیوخ بڑے بڑے محنتی بڑے بڑے عابد اس ہتھیار دے سامنے میں گناہگار نے اپنی آنکھاں دے نال ڈھیر ہوندے ویکھے نے. وہ ہتھیار کی ہے ریاکاری دا ہتھیار. کیڑا ہتھیار ہے؟ ریاکاری دا. اللہ دی قسم ہے بندہ بڑی نیکی کردا ہے بڑی جستجو کردا ہے بڑی محنت کردا ہے لیکن آخر دے تے دے دل دے اندر خیال آ جاندا ہے کہ میں بڑا چنگا کام کیتا ہے. جدوں میں آ جاندی ہے نا ایدی ساری نیکی برباد. کوئی دکھاوے واسطے کوشش کرتا ہے یہ میں جناب مدرسہ بنایا میں جناب تبلیغ کی تھی میں مولوی بنیا میں خطیب بنیا بڑا اچھا قرآن پڑھنے والا فلاں کرنے والا فلاں کرنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. شیطان ایتھے بھی دال آ کے نا کہ یہ ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے. وہ مقابلے دے اندر اللہ ذوالجلال نے سانو ایک ہتھیار دیتا ہے. وہ ہتھیار کی ہے اللہ ذوالجلال نے فرمایا جیڑی بھی نیکی کرنی ہے چھپا کے کرنی ہے. کی کرنا ہے؟ بولو کی کرنا ہے؟ آج یہ ہتھیار پلے بن کے لے کے جانا ہے. انشاءاللہ اسی یاد کرنا ہے کہ یہ ہتھیار اسی لے کے جانا ہے اور اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ جدوں بھی کوئی نیک عمل کرنا ہے تے کی کرنا ہے. بولو کی کرنا ہے؟ چھپا کے کرنا ہے. لوگاں نوں دسنا نہیں کہ میں فلاں نے کی تھی نا مسجد نو پنکھا لے کے دیتا اوتھے عطیہ فلاں بن فلاں نہیں لکھنا. اللہ اکبر کبیرہ. جڑیاں نیکی دے کام کیتے اوتے پھٹیاں نہیں لانیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا غور فرمائیے جدوں بھی نیکی کرنی چھپا کے کرنی ایس ہتھیار نوں تسی استعمال کر لو. رب ذوالجلال دی قسم ہے چھوٹی چھوٹی نیکی نوں اللہ پہاڑ بنا دے گا. اللہ کبیرہ. چھوٹیاں نیکیاں خوبصورت ہو جان گیاں چھوٹیاں نیکیاں پہاڑ بن جان گیاں. اللہ سب عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سب تو پیاری جڑی چیز اللہ کو نماز ہے. کیڑی چیز ہے؟ نماز. بولو کیڑی ہے؟ اللہ سانو 5 وقت جماعت دے نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. سب تو پیاری نیکی سب تو پیارا عمل جڑا اللہ ذوالجلال نو پسند ہے وہ نماز ہے. اللہ ذوالجلال دن دے وچ نا 5 وقت آواز ہوندی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اچھا کدی نا اسی دا ترجمہ کرنے ہاں حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی. یہی ترجمہ ہے لیکن آج میں ایک اور انداز سے نال دا ترجمہ تانوں سمجھانا چاہنا.
جڑے عربی دان لوگ نے سمجھتے ہیں. میں ایک مثال دے کے بات میں سمجھانا. عربی دے وچ شاید تعال بھی آن پیندے. تعال بھی تعال اے جڑے لوگ سعودیہ رہ کے آئے نا انہوں نے پتہ ہے کہ تعال کا معنی کی ہے آؤ. ایتھے لفظ کی استعمال ہو رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اور ایک مثال دے کے سمجھاواں کہ جی ایک باپ اور وہ دا بیٹا بازار گئے اوتھے کچھ چیزاں خریدنیاں شروع کیتیاں تے بچے نوں کچھ چیزاں پسند آ گئیاں. وہ دکان دے اندر کھڑا تے باپ دی جیب دے وچ پیسے نہیں. یہ جا کے نا گڈی دے وچ آندا ہے تعال آ جا تعال آ جا. یہ بچہ پھر کھڑا ہے کہ میں چیز لے کے جانی ہے, یہ چیز لے کے جانی ہے. تو باپ گڈی دے وچ جا کے بیٹھ کے انتظار کرتا ہے. تھوڑی دیر انتظار کرن تو بعد نا آندا ہے ہائی کی آندا ہے ہائی ادھر آؤ. یعنی یہ ہائی دا معنی ہے جھڑک کے کسی نوں کہنا ادھر. ہن تسی کدی غور کیتا ہے کہ اللہ سانوں کس انداز دے نال بلاندے نے تے جدوں اسی نہ آئیے تے اللہ نوں غصہ کنا آندا ہے. جدوں یہ بچہ نہ آئے تے باپ نوں غصہ آندا ہے کہ نہیں آندا. ایویں جے اسی نہ جائیے رب دے گھر دے اندر رب نوں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اللہ کو سب تو پیاری جناب نماز اور نماز بھی فرضی نماز ہے نا 5 وقت جازا نہ لیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. او نماز کی طرف آؤ, او کامیابی کی طرف آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرض نماز صبح سب تو زیادہ جڑی نماز محبوب ہے رب ذوالجلال کو تہجد کی نماز ہے. یہی نماز ہے بول بول کیڑی نماز ہے تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز کیڑے ٹائم تے پڑھی جاندی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ. آگے حضرات ذرا غور کیجئے سورہ بنی اسرائیل کی 79 نمبر آیت ہے نا خالق کائنات نے فرمایا 15واں پارہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا ومن الليل سبحان اللہ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. رب ذوالجلال نے فرمایا ومن الليل اے میرے محبوب پیغمبر جی جدو رات دا ویلا ہوئے جی اللہ پاک جی اے میرے محبوب جی جدو رات دا ویلا ہوئے ومن الليل جدو تواڈی اولاد ستی ہوئے ومن الليل جدو تواڈیاں بیویاں ستیاں ہون ومن الليل جدو تواڈے پڑوسی ستے ہون اللہ جی کی کرنا ہے نا فرمایا فتہجد به نافلۃ لک. اور تسی اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے میرے سامنے کھڑے ہو جانا ہے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے نوافل ادا کرنے نے. اللہ جی پھر فائدہ کی ہوئے گا فرمایا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بدلے دن میں اللہ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی نا ایک دن صبح دے ٹائم تے اللہ دے رسول نے وضو کروا رہے ہیں تے اللہ دے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابی مانگ کی مانگنا ہے. اللہ دے رسول نے گل کہہ دے تے صحابی دے دل دے وچ خیال دیکھو کتنا پیارا ہے. ساڈے ورگا بندہ ہوندا نا تے اسی سوچنا سی اللہ اج موقع تے لگا ہی ہے اللہ دے رسول دی گل موڑی جانی بولا کدی اللہ نے موڑی اے اللہ دا محبوب ہے اللہ کدی بھی موڑنا اللہ. ایک دن دے خیال آیا اندر اللہ دے رسول جی اچھے تے تانوں دیکھ کے دل خوش ہو اچھے جدوں میرا دل نہیں لگدا میں تانوں آ کے ویکھ لینا دل لگ جاندا ہے دل خوش ہو جاندا ہے. تے جدوں کل قیامت دا دن ہونا ہے تے تسی تے اللہ دے نبی ہو اللہ نے تانوں مقام محمود عطا کرنا ہے. تہاڈیاں شاناں بڑیاں اونچیاں ہونیاں نے تہاڈا مقام بڑا اونچا ہونا ہے تے میں چھوٹا جہا صحابی ہاں میں تے جے جنت وچ چلا بھی گیا تے ایویں دروازے دے نال اندر باہر ہوواں گا. اللہ
اللہ دے رسول تواڈے نال ملاقاتاں کیویں ہون گیاں میرا دل چاہندا ہے کہ میں جنت وچ تواڈا پڑوسی بن جاواں سبحان اللہ ایسا پیارا اللہ اکبر کبیرہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سیابی اگر جنت دے وچ میرا پڑوس جانا ہے نا پھر رات نو اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھیا کر کثرت دے نال نوافل پڑھیا کر کثرت دے نال جناب نوافل پڑھ کے اللہ ذل جلال نو راضی کرن دی کوشش کریا کر کئی بندے نے نا بندے نے جی ساری رات نا اسی فیکٹری دے وچ کام کرنے آ محنت مزدوری کرنے آ تے رات نو تھکے ہوندے آ تے جاگ آوندی آج ایک نسخہ دس کے جا کیوں جی دس دیں اللہ اکبر کبیرہ جدو بندے دی یاری لگ جائے نا اللہ دے نال تے قسم رب ذل جلال دی جدو وہ ٹائم ہوندا ہے نا تے بندے نوں انج لگدا ہے جویں کسی نے پھڑ کے نا انگوٹھے تو پھڑ کے ہلا کے جگا دیندا ہے کیوں جی ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا کدی ترتیب لا کے دیکھنا یہ پریکٹیکل کر کے دیکھنا جدو ہے نا ٹائم محسوس ہوندا ہے تے بندے نوں جاگ ضرور آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے نوں جاگنا ہے لیکن اج ایک نسخہ دس دیا جاواں اگر جڑا بندہ چاہتا ہے کہ تہجد دی نماز دے ٹائم تے اٹھ جاواں اور رات نوں جڑا پڑھ کے سوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اکبر کبیرہ اے رات نو پڑھ کے سوئے گا اللہ صبح دے ٹائم تے جگا دے گا اللہ اکبر کبیرہ اے حضرت جی ساری رات مزدوریاں کرنا حضرت جی ساری رات محنت مزدوریاں کرنا کدی فیکٹریاں دے اندر ڈبل کرنا جدوں ساری دا ٹائم ہوندا ہے کڑیاں نینداں آ جاندیاں جانا کوئی نہیں آندیاں میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو کوشش کر کے جناب رات دے اس ویلے کھڑا ہو جاوے جدو تینوں کوئی نہ ویکھ رہا ہوئے نا ایک دل تے ہاتھ رکھ کے حدیث سنا دیا اج مومنا دے دل خوش ہو جانا اللہ اکبر کبیرہ مصنف عبد الرزاق دے اندر 4835 نمبر حدیث ہے اور سلسلہ حدیث سیاح دے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے 3145 نمبر تے حدیث نو لے آندا ہے نا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو رات دا ویلا ہوئے کوئی بندہ نہ جاگ رہا ہوئے سارے لوگ سو رہے ہون تیری آنکھ کھل جائے اٹھ کے وضو کر کے رب ذل جلال دے سامنے 2 رکعتاں تو پڑھ لیا کر 5 دا ثواب اللہ عطا فرما دے گا سبحان اللہ جی تھکے ٹوٹے واسطے نسخہ لبیا کہ نہیں لبیا ایویں 2 رکعتاں پڑھنیاں تو اوکھیاں کوئی نہیں نا کیوں جی اوکھیاں نے جاگ بندیا جاگ ویلا سرکیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا ایک باری پھر کہہ رہے ہو جاگ بندیا جاگ ویلا سرکیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا رب دی مرضی دا کیڑا کام ہے وضو کر کے آ تو جلد مصلی تے وضو کر کے آ تو جلد مصلی تے کر بھروسہ صرف اللہ کلے تے کر بھروسہ صرف اللہ کلے تے اے ہو طریقہ پاک محمد عربی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جدوں کوئی بندہ اللہ کے آن کھلوندا اے سجدے دی وچ بیٹھ کے او بڑا روندا اے سجدے دی وچ بیٹھ کے او بڑا روندا اے قدر کردا اے اللہ قدر کردا اے اللہ اس دی عرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا
سبحان اللہ. کہ کتنی پیاری بات ہے. میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا مسئلہ دسیا ہے. حدیث کا نمبر یاد کر لو. مصنف عبد الرزاق دے اندر 3548 نمبر حدیث ہے. فرمایا رکعتاں دو پڑھنیاں نے تانوں کوئی ویکھے نہ. چھپا کے پڑھنیاں نے, چھپا کے پڑھنیاں, لکو کے پڑھنیاں, چھپ کے پڑھنیاں. تانوں کوئی نہ دیکھ رہا ہوئے, کلا رب دیکھ رہا ہوئے. رب دے نال ملاقات ہو جانگیاں. دو رکعتاں تسی پڑھ لو, پنجیاں دا ثواب عطا ہو جائے. خصوصی طور تے جڑے نوجوان نے نا, انہاں نوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. قسم نسخہ ہی بڑا آسان ہے. کیوں جی ہے آسان اے ہون. ویسے جڑے سخت سردیاں نے گزر گئی نے, وضو کرنا بھی زیادہ مشکل ہے, لیکن کدی ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے اللہ دے سامنے کھڑے ہوئیے نا تے قسم رب ذوالجلال دی مزہ ہی بڑا ہے. اللہ دی قسم لفظاں دے اندر بیان نہیں ہو سکتا. پریکٹیکل کر کے دیکھیا جی. اگلی باری جدوں میں آیا نا دوبارہ تے مینوں تسی رزلٹ دسنا ہے کہ رزلٹ کی کیوں جی دسو گے نا. اللہ دے سامنے کھڑے ہونا ہے نا, ایدا رزلٹ دسنا ہے. مزہ کتنا آیا, جس کتنی ہے. اللہ کھڑے ہونے دی توفیق عطا فرمائے. تے دوجا جڑا عمل ہے نا, جڑا اللہ نوں سب تو زیادہ محبوب ہے, وہ ہے روزہ. کیڑا ہے جی؟ بولو بولو کیڑا؟ اللہ سانو رکھن دی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار والے دن بھی روزہ رکھتے تے جمعرات والے دن بھی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تسی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا سوموار والے دن میں پیدا ہویا سی, ایدی خوشی دے اندر میں, بولو بولو, ایدی خوشی دے اندر میں جھنڈیاں لانا ہے. جھنڈیاں لانا ہے, چراغاں کرنا نہیں. اللہ کے رسول نے میں دی خوشی دے وچ روزہ رکھنا. کی کرنا؟ بولو بولو کی کرنا؟ ایدی خوشی دے اندر میں روزہ رکھنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جمعرات والے دن میں اس واسطے روزہ رکھنا کہ جمعرات والے دن ہر مومن دے اعمال اللہ ذوالجلال دے سامنے پیش کیتے جاندے نے. کہ میں چاہتا جدوں میرے اعمال میرے مالک دے سامنے پیش کیتے جان, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دی حالت دے اندر آواں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اٹھائیے صحیح البخاری 5927 نمبر حدیث ہے. حدیث قدسی میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ. سنا سنا کے دل خوش کر دے. آگے کائنات کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے الصوم لی, روزہ میرے واسطے وانا اجزی بہ. ایدی جزا بھی میں آپ عطا کرانا. سبحان اللہ. کیوں آکھے اس واسطے کہ جس بندے نے روزہ رکھیا ہوئے یا وہ پتہ ہوتا ہے یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے. یہ عبادت بھی چھپی ہوئی ہے نا, کیوں جی لکی ہوئی عبادت ہے نا. کسی بندے کو پتہ نہیں کہ میں روزہ رکھیا کہ نہیں رکھیا, یا مینوں پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے. رب ذوالجلال نے بہت پتہ ہے کہ اگر حج کرن جائیے تے لوگ دیکھ دے نے, عمرہ کرن جائیے تے لوگ دیکھ دے نے, نماز پڑھن آئیے تے لوگ دیکھ دے نے, صدقہ خیرات کرن جائیے تے لوگ دیکھ دے نے. جیڑا بھی عمل کرتے جائیے لوگاں دی نظراں چ گزردا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن روزے دے معاملات رب ذوالجلال دے نال نے ایسے واسطے خال کی کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھ لیندا ہے میرا یار بن جاندا ہے. میں اودے اعمال پلیٹاں دے نال لکھنا تاکہ قیامت والے دن میں آپ عطا کراں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور رب ذوالجلال دی کدی کدی نا محبت دے وچ آ کے نا میرے دل دے وچ خیال ہوندا ہے کہ قیامت والے دن نا اللہ نے کہنا ہے اور جڑے روزے دار نے نا انہوں بلاؤ نا ذرا میرے کو. جدوں میں کیا سی نا کہ روزہ میرے واسطے رکھو, انہوں نے میرے واسطے روزہ رکھیا تو میں کیا سی جزا میں آپ دینی ہے. کہ اللہ نے قیامت والے دن سر تے ہاتھ رکھ کے کہنا ہے بول میرے بندے کی جاندا ہے. سبحان اللہ. تسی کی منگو گے؟ بولو. جے اللہ نے پوچھ لیا تے کی منگو گے؟
بولو اللہ. اچھا میں اپنے دل کی گل دس دیا جی. میں بھی کہاں گا اللہ جنت دے وچ نبی دا پڑوس نصیب فرما. کیوں جی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ انشاءاللہ جے رب ذوالجلال نے ساڈے کولوں پوچھیا تے اسی سارے ایک زبان ہو جاواں گے. اللہ دنیا تے نہیں ویکھ سکے جنت دے وچ پڑوسی بننا چاہتے ہیں. اللہ جنت دے وچ گوانڈی بننا چاہتے ہیں. اللہ جنت دے وچ دیدار کرنا چاہتے ہیں. اللہ جنت دے وچ اپنے پاک پیغمبر نو دیکھنا چاہتے ہیں. صبح شام دیکھنا چاہتے ہیں. رات نو صبح نو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ اسی اپنی اکھاں دی ٹھنڈک چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تسی چاہتے ہو جنت دے وچ میرے نبی دا پڑوس مل جائے پھر تسی اپنی نیکیاں دے اندر حسن پیدا کریا کرو. اپنی نیکیاں نو ودا چڑھا کے پیش کریا کرو کہ انج کریا کرو لوکاں نو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بندے نے نیک عمل کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایتھے تے نا جے دعا بھی کرنی ہوئے تے لوگ بڑا شوق دعا کرنی. اللہ دی قسم دعا بھی کیتی جائے تے چھپا کے کیتی جائے. دعا بھی کیتی جائے بولو بولو کی کیتا جائے چھپا کے کیتا جائے. اب میں یاد ہے کسی نے بات لکھی کہ پیر عبد القادر جیلانی کو رحمہ اللہ ایک دن نہ بدلاں دے وچوں آواز آئی کہ حضرت جی تسی بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے تے ہن تانوں نماز پڑھن دی ضرورت ہے. ہن تسی نماز نہیں پڑھنی. پیر صاحب آندے نے میں دل دے اندر سوچیا کہ نماز تے نبیاں نو بھی معاف نماز نبیاں نو بھی معاف نہیں. مجاہد کو بھی معاف نہیں. جہاد کے اندر گیا معاف نہیں. دشمن سامنے کلاشن ہاتھ میں بیٹھے تے روح دا مشرق دی طرف ہے پھر بھی معاف نہیں ہے. کلاشن کو ہاتھ کے اندر پکڑی ہے دڑ گولیاں ماری جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ایک رکعت پڑھنی کینیا ایک کوئی رکعت پڑھنی ہے نا سجدے کرن دیاں ضرورتاں نہیں رکوع کرن دیاں ضرورتاں نہیں بس شروع کر دیو اللہ اکبر. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جناب نماز پڑھتا چلا جا ایک کوئی رکعت پڑھنی ہے تے پڑھنی ضرور ہے. معافیاں کوئی نہیں. پیر صاحب آندے نے کسی حالت دے اندر دین پڑھیا سی نا گل دی سمجھ سی اللہ کسی حالت دے اندر کسی نبی نو بھی معاف بیماری دی حالت دے اندر بھی معاف قضا ہو سکتی ہے معافی ہو سکتی کسر ہو سکتی ہے معافی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. تے مینوں کیویں معافی ہو سکتی؟ کہنے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پتہ لگے بھی شیطان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انہی گلاں کی دیا شیطان دا علم دی وجہ تو بچ گئے. یہ اندے ظالم ایتھے بھی تعلم نے اپنے علم دی وجہ تو نہیں بچیا. میں اپنے فضل رب دے فضل دی وجہ تو بچیا. کیدے فضل دی وجہ تو بچیا میرے رب دے فضل دی وجہ تو بچیا. میں اپنے رب دی مہربانیاں دی وجہ تو بچیا. اللہ اکبر کبیرہ. میں دسنا کہ چاہنا کہ عبادت کرنی ہے حسن پیدا کرنا ہے تے چھپا کے کرنی ہے. عبادت کرنی ہے رب ذوالجلال دی. دعاواں کرنی ہے تے رب ذوالجلال دے سامنے تے چھپا کے کرنی ہے. کی کرنی ہے؟ صحیح البخاری کے اندر 1326 نمبر حدیث. کتنی 1326 گالی دوبارہ یاد ہے 1326 نمبر حدیث ہے. 24 امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دعا کر دے اللہ دا ذکر کر دے رب ذوالجلال دا ذکر کر دے ذکر اللہ خالیا تے کلا بیٹھ جاندا ہے. اللہ دا ذکر کر دے تے کی کر دے
ذکر اللہ خالیا کلا بیٹھ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ شور نہیں پاندا مڑکے نہیں پاندا اے نماز ختم ہوئی تے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازاں نہیں لگاندا بلکہ وہ دعاواں پڑھدے جڑا رسول اللہ نے دسیاں نے لیکن جو کلا بیٹھ جاندا رات دے ویلا ہوندا ہے نا کلا بیٹھ کے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا ایدی اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلیاں بیٹھ کے نے رب دا ذکر کیتا ہے اللہ نو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیتا ہے کل قیامت والے دن ان میں اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا سبحان اللہ یعنی قیامت کا دن کتنا سخت ہونا ہے جڑا سورج ہے 9 کروڑ میل دور ہے یہ سوا نیزے تے آ جائے جدو ٹائم ہو جائے نا جی مینوں دس دیا کیوں جی ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ اللہ اللہ انہاں نوں برکت عطا فرما آمین اللہ ان محنتاں کوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما آمین اللہ اکبر کبیرہ بہرحال بات دور نہ نکل جائے یہ جدو بندہ کلا بیٹھ جاندا ہے تے رب ذوالجلال دے سامنے روندا ہے گروپ نہیں بناتا پارٹیاں بازیاں نہیں تسبیحاں لے کے بازاراں دے اندر جاندا نہیں امام الہدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہونا ہے نا اللہ کی قسم قرآن پورا اٹھا کے دیکھو نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر سورج چاند پھٹ جان گے پہاڑ ایویں ہون گے جویں اج اے پتنگے اڑ رہے ہیں نا مچھر جنہاں نوں سیانے اے اڑ رہے ہیں جویں روئی اڑ رہی ہے ایویں بندے بھی ایویں اڑ رہے ہون گے حالات بڑے خراب ہون گے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اللہ بیٹھ کے چھپ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ ایدے تے اتنا راضی ہے کل قیامت والے دن انہاں حالات کے اندر اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا جدو اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں سبحان اللہ اللہ کو آمین نصیب فرمائے ذکر نہیں کرنا تے کلیاں بیٹھ کے کرنا اپنی نیکی نو خوبصورت کرنا اللہ کو دعاواں کرنی تے کلیاں بیٹھ کے کرنی رب ذوالجلال دی قسم ہے جو بندہ کلا بیٹھ کے دعا کرتا ہے تے رب بھی بھاگ لا دیندا ہے رب بھی بھاگ لا دیندا ہے ایک نمونہ دکھا کے بات میں کہ چلانا چاہنا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذوالجلال کو کلیاں پہ مانگ دے رہے اٹھائیے سورہ مریم سورہ مریم دی 1 2 3 نمبر آیت تواڈے سامنے تلاوت کرنا چاہنا خالق کائنات نے پورا نقشہ بنایا پوری ویڈیو بنا کے تانوں مینوں سینڈ کیتی ہے نا اے پورا کلپ تانوں دکھانا چاہنا رب ذوالجلال نے فرمایا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا نداء خفيا جدو چپکے چپکے پکارے ہیں چپکے آدھی رات کا ٹائم ہے وضو کر کے آئے اے محراب دے اندر کھڑے ہو گئے ایتھے آ کے اللہ ذوالجلال اللہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اللہ کی ہویا عمر 80-85 سال ہو گئی ہے جے تو چاہے تے اولاد والا میٹھا میوہ دے سکتا سمجھ کتھوں آئی ہے دیکھیا کہ بی بی مریم کے کمرے دے وچ بیٹھیاں نے اودے دروازے کھڑکیاں بند نے انہاں دے کول بے موسمے پھل پے وہ پھل پے نے جڑے اس ویلے دی منڈی چ لبدے ہی اللہ اکبر کبیرہ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
اللہ ایک پتر چاہیے، اللہ بیٹا چاہیے نا، اللہ اولاد والا میٹھا میوہ چاہیے، اللہ سارے عطا فرمائے۔ اللہ جنے بے اولاد نے سارے نو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جڑے بیٹیاں نو ترس نے بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ جڑے بیٹیاں دا سوال لے کے بیٹھے نے اللہ انہاں نو بیٹے عطا فرما۔ اللہ جڑا جو چاہندے وہ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام جھک کے رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ خالق کائنات نے فرمایا فنادتہ الملائکہ، اٹھائیے سورہ اعراف، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ جدو محراب کے اندر کھڑے رب ذوالجلال کے سامنے اللہ اکبر کبیرہ، خالق کائنات نے فرمایا جبریل لبیک یا ربی جلیل، جی اللہ جی کی حکم ہے۔ فرمایا جاؤ میرا زکریا میرے کو بیٹے دا سوال بیان کر دے، بیٹے دا سوال بیان کر دے تے اللہ تو علاوہ کو دین والا، اللہ تو علاوہ کوئی دین والا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زکریا نے بیٹا منگیا نا، جا کے اعلان کر دیو۔ اللہ جی کی اعلان کرنا ہے۔ فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ میں تینوں یحییٰ دی خوشخبری دے رہے ہیں۔ کیڑی خوشخبری؟ نام ہی میں آپ رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی فرماندے نے نام ہی یحییٰ بیٹا تیرا ہوئے گا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بیٹا اللہ فرما رہے ہیں اللہ کہ بیٹا نبی جی زکریا جی تواڈا ہوئے گا تے نبی میرا ہوئے گا، نبی میرا ہوئے گا، بیٹا تواڈا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹا تواڈا ہوئے گا، نام میں آپ رکھاں گا تے جدوں کوئی میرے کولوں منگدا ہے میں بیٹے بھی دینا تے نام بھی۔ اس واسطے میں محبت تیار کرنا، وہی سب کو دیتا ہے اولاد لوگوں، وہی سب کو دیتا ہے اولاد لوگوں، وہی سب کی سنتا ہے فریاد لوگوں۔ ہر نبی اور ولی اسے کہ در کا گدا ہے، ہر نبی اور ولی، اللہ دی قسم ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا، ہر نبی اور ولی اسے کہ در کا گدا ہے، میرا تمہارا دادا خدا ہے۔ اللہ سے مسلم کرنی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس کر دیئے یہ بھی سنا دیں، بولو بولو سنا دیں کہ بس کر دیئے۔ گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نیکی دا حسن کہتے بچے کہ چھپا کے کیتی جائے، اللہ دی قسم نیکی چھپا کے کیتی جائے گی شیطان خواب و خاصر ہو جائے گا، شیطان تو اٹھے تے ہتھیار چلا سکے گا؟ اللہ نے کتنا سونا ہتھیار تو اٹھو دیتا ہے، استعمال کرتے چلے جاؤ۔ رب ذوالجلال دی قسم شیطان کبھی کامیاب ہو سکے گا؟ اللہ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ جے صدقہ کرنا ہے تے تواڈے واسطے بہتر ہے، بھی لکو کے کریا کرو، چھپا کے کرو۔ کسی نوں دسنا مسجد دے پکھیاں نوں ضرورت، پکھیاں دی ضرورت ہے نا، مسجد دیاں لائٹاں دی ضرورت ہے، مسجد نوں ٹوٹیاں دی ضرورت ہے، مسجد نوں صفاں دی ضرورت ہے، مسجد نوں سپیکراں دی ضرورت ہے، مسجد نوں بجلی دی ضرورت ہے، مسجد نوں بجلی دے میٹر دی ضرورت ہے، جس چیز دی ضرورت ہے چپ کر کے دکان تے چلے جاؤ، اوتھے جا کے کہہ دیو کہ جدوں قاری صاحب آن گے، شاہ صاحب آن گے، مولوی صاحب آن گے نا مسجد واسطے تواڈے کول کہ انہاں نوں فلاں چیز دے دیا جے او پوچھن نا کہ کون دے کے گیا، کیا جے کوئی اللہ دا بندہ آ کے دے گیا۔ کیوں نہیں نیکی کرنے کا مزہ آیا ہے؟ اللہ دی قسم کدی لکو کے کرے۔
1224 نمبر حدیث پہلے میں سن اس حدیث کے اندر جڑی دوسری بات ہے نا وہ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجل تصدق بیمینہ جڑا بندہ سچے ہاتھ نال صدقہ کردا ہے پھر وہ چھپا لینا لوگاں نوں دسدا نہیں پھردا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ کھبے ہاتھ نوں پتہ نہیں چلدا کہ سجے ہاتھ نے کی خرچ کیتا ہے نا اللہ دی قسم رب ذوالجلال دے پاک پیغمبر نے فرمایا جو کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ فرماندا ہے میں اس بندے نوں اپنے عرش دا سایہ عطا کراں گا سبحان اللہ صدقہ کی کرنا ہے چھپا کے کرنا صدقہ کی کرنا ہے بولو بولو صدقہ کیویں کرنا ہے چھپا کے کرنا ہے تو چھپا کے کریں گے نا اللہ اتنا راضی ہوندا ہے کہ اللہ دی قسم حالات بڑے خراب ہو کوئی بندہ اپنے گٹیاں تائیں کوئی گوڑیاں تائیں کوئی دھنی تائیں کوئی ایتھے جناب گلے تائیں کوئی اپنے پسینے دے ڈبکیاں کھا رہا ہوئے گا انہیں حالات خراب ہوں گے کہ اللہ دے عرش دے سائے دے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کہ اگر دنیا دے اسی نیکی چھپا کے کریں گے اللہ سب اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا دعا کرو اللہ نصیب فرمائے اللہ تو ادو منو نصیب فرمائے اللہ کی میں تھے اکٹھے ہاں جنت دے اندر بھی اکٹھے فرمائے اللہ عرش دے سائے دے تھلے بھی ہمیں اکٹھے فرمائے اللہ جنیاں بھی نیکیاں کرنیاں نے چھپا کے کرنی حتیٰ کہ قرآن پڑھنا دیو بھی بولو بولو قرآن پڑھنا دیو بھی بولو وہ بھی چھپا کے پڑھنا بیان کر دیں حضرت اسید بن حضیر کا رضی اللہ عنہ ایک رات نا تلاوت کر دے پہلے رات دا ٹائم تہجد دی نماز اندر قرآن پہ پڑھتے تے نال بسترے دے تے انہاں دا بیٹا لیٹیا ہے نال ہی گھوڑا بنیا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دیا تلاوت شروع کی دیا اللہ ذوالجلال نے فرشتیاں نوں اتاریا آسمان تو فرشتیاں دا نزول ہونا شروع ہویا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے جدوں صبح دا ٹائم ہویا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کو تشریف لے آئے اور کہا کر دی اللہ دے رسول جی رات دا ویلا سی میں قرآن دیا تلاوت پھر کرتا سا کی دیکھنا آسمان تے بلند تشریح آ رہی ہے نا انج لگدا جویں کوئی جہاز اتر رہا ہے نا او دے اندر کن کیویں روشن نے نا او دے اندر موم بتیاں لگیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر جو نیچے آ رہا سی میرے گھوڑے نے بھٹکنا شروع کیتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ میں سمجھیا گھوڑا بھٹکے گا چھلانگ لگائے گا میرے بیٹے دے اوتے چڑھ جائے گا میرے بیٹے نوں کچل دے گا میں اس خوف تو قرآن پڑھنا بند کیتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ جی میں قرآن پڑھنا بند کیتا میرے گھوڑے نے بھٹکنا بند کر دیتا ہے میں دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیتا گھوڑے نے پھر بھٹکنا شروع کر دیتا ہے میں پھر قرآن پڑھنا بند کر دیتا میرے گھوڑے نے بھی بھٹکنا بند کر دیتا ہے میں پھر قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے گھوڑے نے پھر بھٹکنا شروع کر دیتا ہے میں پھر قرآن بند کیتا لیکن نظر آسمان دا نظر گئیا کی دیکھنا کہ وہ جڑیاں بتیاں نے نا اے واپس آسمان کی طرف جا رہی نے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین جی اگر کسی قرآن پڑھ دے رہیں گے اللہ دی قسم اللہ دے فرشتے زمین دے اتر جاندے اے زمین تے آ کے بیٹھ کے تہاڈا قرآن سننا شروع کر دیندے ایسے حالت دے اندر صبح ہو جاندی تے لوگ اپنی آنکھاں دے نال انہاں فرشتیاں نوں ویکھ لیندے وہ اپنے آپ نوں چھپا سکدے پتہ چلیا کہ جے قرآن چھپا کے پڑھیا جائے تے اللہ دے فرشتیاں دا بولو بولو اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے رب ذوالجلال دی قسم کوئی بھی نیکی کیتی جائے نا کہ چھپا کے کیتی جائے تے علامہ اقبال نے کیا سی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی یہ ماحول پیدا کر کے دے یہ ماحول تو پیدا کرنا ہے پھر رب ذوالجلال نے فرشتیاں دا نزول کر اور میں پوری ایمانداری دے نال پورے وثوق دے نال بات کہہ رہا کہ ایس میں بھی فرشتے ساری مجلس کے اندر موجود اے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے اے فرشتے موجود نے اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جب اللہ پاک کو جان گے نا کہ رب ذوالجلال نے پوچھنا میرے فرشتوں کتھوں آئے ہو آکھن گے اللہ 14 چک دے اندر گئے ساں کی وے کے آئے ہو اللہ تیرے پیغمبر دے دیوانے
تیرے قرآن دے پروانے اتنے بیٹھے قرآن سن رہے سی تیرے نبی دا فرمان سن رہے سی اچھا وہ کی چاہتے سی اللہ بخشش دا سوال کر کے کر دے ہو کہ نہیں کر دے کر رہے ہو نا آج دعا کر لی اللہ ساڑھے سارے دی بخشش فرما اللہ ساڑھے سارے دی کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اللہ ساڑھے سارے دی گناہوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے اللہ اکبر کبیرہ اے فرشتے جان دی گواہیاں دیں گے اللہ پوچھن گے اچھا تسی پھر گواہ ہو جاؤ میں نے سارے نو معاف کر دے آکھن گے اللہ ایک بندہ نا کریم رسول اللہ صاحب نے میرے واسطے آیا سی ایویں وہ دی نیت کوئی نہیں سی قرآن سنن دی ایویں ہی آیا سی اللہ فرمان گے میرے فرشتیوں ایک مجلس کی دی برکت والی میں انہوں بھی معاف کر دے دعا کرو جو کچھ سنایا اللہ علیہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے اسلام دے قائم قائم رکھے جدو موت آئے اسلام دے موت آئے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج دی یہ میری مجلس ہے یہ خصوصی طور پہ اہتمام کیتا گیا ہے ساڈی خالہ محترمہ اور شاہ صاحب دی والدہ محترمہ اللہ نے پیاری ہو گیا نے دعا کرو اللہ انہیں مغفرت فرمائے اللہ انہوں کروٹ کروٹ جنت داخلہ عطا فرمائے اللہ انہوں دی قبر نور دے نور فرمائے اللہ انہوں دی قبر طاعت دے نگاہ وسعت عطا فرمائے رب ذو جلال انہوں دی قبر و جنت عطا فرمائے باقی سارے واسطے بھی دعا کر لئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللہ جتنے بھی لوگ روحانی طور پہ جسمانی طور پہ بیمار نے سب کو شفا کاملہ عطا فرما اللہ جی کرام دی اندر نے اسپتالاں دے اندر نے سب کو صحت و تندرستی عطا فرما اللہ خصوصی طور پہ میرے برادر اکبر بیمار نے اللہ اسپتال کے اندر داخل نے دل کا عارضہ لگی ہے اللہ جی انہوں نے شفا کاملہ عطا فرما اللہ جی صحت کاملہ عطا فرما اللہ ایسے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں انہاں نے قریبی عزیز اللہ جتنے بھی بیمار نے سب کو شفا کاملہ عطا فرما اللہ صحت و تندرستی عطا فرما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللہ سب بھی معاف فرما ساڑھے والدین بھی معاف فرما اللہ ساڑھے ساتھوں بھی معاف فرما اللہ ساڑھے شیوخ بھی معاف فرما اللہ مسلمان موحدین مر گیا اور تکلیف ہو دو گے سب کو معاف فرما کے جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرما اللہ انہوں نے قبر نور دل منور فرما اللہ انہوں نے قبر طاعت دل کا وسعت عطا فرما اے اللہ انہوں نے قبر جنت بغیچے بنا لے اللہم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اے اللہ رزق حلال مستدنا عطا فرما اے اللہ تندرستیاں دور فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ مخلوقاں دے قرضے دور فرما اے اللہ بے کرم اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی بہترین گھر عطا فرما اے اللہ جنہوں اس دنیا کے اندر گھر عطا کیتے نے آخرت کے اندر بھی بہترین گھر عطا فرما اے اللہ سارا پیارا گھر پیارا پاکستان اس کی حفاظت فرما اے اللہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو محفوظ فرما اے اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا اے اللہ اسلام کو پوری دنیا کے اندر غلبہ عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر حفاظت فرما
اے اللہ انڈیا دے اندر کشمیر دے اندر برما دے اندر انڈیا دے اندر اے اللہ افغانستان دے اندر یا اور جڑے علاقے نے اللہ سارے دے اندر مسلمانوں دی حفاظت فرما اے اللہ مجاہدین دی مدد فرما اے اللہ مجاہدین دی مدد عطا فرما اے اللہ ساری دعا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے اللہ اس مسجد نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اے اللہ اس مسجد نو آباد کرنے دی خاطر جڑے لوگ کوششاں کرتے رہے محنت کرتے رہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعے نجات بنا اے اللہ مساجد مدارس تیرے قلعے نے اللہ انہاں نو آباد فرما اے اللہ انہاں دی حفاظت فرما اللہ انہاں نو آباد فرما اے اللہ سن سارے پنج وقت جماعت نال نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما اے اللہ بے اولاد روزہ دے سالے عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاد عطا فرمائے اپنے والدین دا فرما بردار بنا اے اللہ جو کسی بندہ ساڈے واسطے بہتر اپنی بارگاہ دے وچ عطا فرما ساڈے واسطے بہتر نہیں سڑک دور فرما اے اللہ جس چیز دی سانو ضرورت ہے سانو پتہ نہیں اللہ جی تانوں پتہ ہے اللہ جی بغیر منگے عطا فرما اللہ جی بغیر منگے عطا فرما دیو اللہ جی خصوصی طور تے سی دعا کر رہے ہاں ساڈی خالہ محترمہ نو کروٹ کروٹ جنت دا داخلہ عطا فرما آمین اللہ اللہ جنت دے وچ انہاں نوں لباس عطا فرما اے اللہ جنت دے وچ انہاں نوں بستر عطا فرما اللہ انہاں دی قبر تحت رضا عطا فرما اے اللہ جنت دے وچ انہاں دی قبر دے اندر کھڑکیاں کھول دے اے اللہ جنت دے وچ انہاں دا آنا جانا کر دے اے اللہ جنت دے نبی پاک دا پڑوس نصیب فرما اے اللہ سڑے تو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے اللہ انہاں دے لوائقین نوں صبر جمیل عطا فرما اے اللہ انہاں دے لوائقین نوں صبر جمیل عطا فرما اے اللہ اج جتنے بھی اسی لوگ ایتھے اکٹھے ہوئے ہاں ساڈا ایتھے آنا اکٹھے ہونا تیرا قرآن تیرے نبی دا فرمان سننا سنانا اے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعے نجات بنا اے اللہ ساڈے سارے دی بخشش فرما اے اللہ ساڈے سب دا آنا قبول فرما اے اللہ ساڈے سارے دا آنا قبول فرما اے اللہ قبول فرما کے ذریعے نجات بنا اے اللہ ساڈی بخشش فرما اے اللہ ساڈے تے مہربانیاں فرما اے اللہ ساڈے واسطے آسانیاں فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته وذرياته اجمعين. ہاں بھائی اپنی جگہ تے بیٹھے